وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 22 سے 25، درس کا نمبر 2071. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنے نفس کے بندے بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ یاسین 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 22. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. کیا میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ. حالانکہ اگر اللہ چاہے، رحمان چاہے مجھے کوئی تکلیف پہنچانا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آ سکتی. ولا ينقذون. اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین. اگر میں ایسا کروں تو میں تو صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. بہت ہی بنیادی
باتیں ہیں اور اس کو آپ نوٹ کریں. اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 22 سے لے کر 25 تک، یہ بہت بنیادی. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو، میری بات سنو، مان لو. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بنیادی باتیں ہیں. اللہ کی اطاعت کیوں، اللہ کی بندگی کیوں، یہ سوالوں یعنی اس سوالوں کا جواب ہے. کیا کوئی ہے جو ہمیں نقصان جو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے اس سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسی ذات؟ ایسی ذات تو کوئی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو میں نے مطلب کہہ بھی چکا ہوں اور ابھی بات آئی ہے تو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں انسان مفاد پرست ہے، یہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا، نقصان سے بچنا چاہتا ہے. اب فائدہ دینے والی کون سی ذات ہے مجھے آپ بتائیں؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ مالک الملک کون ہے؟ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ ان خزانوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اور پھر ہماری زندگی میں تو ہماری زندگی فطرنی، الذی فطرنی، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. اب پیدائش ہماری جو ہے، ہم اپنی پیدائش میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارے یہ اعضاء دیکھیں، میں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، آنکھیں ہیں میری ماشاءاللہ، کان، سماعت، پاؤں، سب کچھ فی الحال ٹھیک ہے، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سب چیزیں. یہ کون ہے میری صحت کے پیچھے؟ بچپن سے مجھے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے؟ مجھے قبر میں کون پہنچائے گا؟ مارے گا کون؟ زندہ کس نے کیا ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ مارے گا کون؟ مجھے دوبارہ زندگی کون دے گا؟ مجھے جنت سے کون بچائے گا؟ مجھے جنت میں کون داخل کرے گا؟ پھر دنیا میں دیکھیں اصل چیز تو یعنی ہم تو میٹیریلسٹ لوگ ہیں، ہمارا فائدہ نقصان تو بس دنیا تک ہے. جہاں جس چیز میں فائدہ ہے اس کے لیے اس کے ہم حریص ہیں. اللہ سے تو منہ ہم نے اسی لیے موڑا ہے کہ اللہ پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور باطل پہ بھروسہ ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں. ہماری یعنی امیدیں تو بتوں سے ہیں. بت کیا؟ پیسہ، سونا، چاندی، پیسہ، دولت. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں زیادہ مالدار، اس کی فہرستیں آتی رہتی ہیں. مالدار ترین لوگ. پہلے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ایوب خان کا دور تھا تو 21 خاندان ہمیں بتائے جاتے تھے اخبار میں کہ دولت جو ہے انہی کے گرد گھوم رہی ہے. ابھی تو پتہ نہیں کتنے جو، پھر بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں ریٹنگ ہوتی ہے دولت کس کے پاس ہے، اور سعودی عرب کے پاس بادشاہ کے پاس کتنی دولت ہے، اور دبئی کے حکمرانوں کے پاس کتنی دولت ہے، اور یہ ساری ریٹنگ آ جاتی ہے. ہماری ساری زندگی بس اسی کے گرد ہے. دنیا، پیسہ، ڈالر، عہدہ، عزت، اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے. دولت، عزت، شہرت. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کو دیکھیں نا، ہم تو بخیل لوگ ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہم سانپ بن کے بیٹھ گئے. یعنی جو مال اور جان جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. اسی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. بہت بڑے دیکھیں یہ ساری بستی کا حال جو بیان ہو رہا ہے، یہ ہم ہیں لوگ. یہ کوئی گزری بھی قوم ہوگی، ساری قومیں ایسی تھیں. میں تو آپ کو کیا بتاؤں، کیا یہ قوم عاد نے پیغمبر کو نہیں جھٹلایا؟ قوم سمود نے، یعنی قوم سمود نے جو صالح علیہ السلام تھے،
کیا ان کی قوم نے نہیں جھٹلایا؟ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، پیغمبروں کے ساتھ انسانیت کا ایک سا رویہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کی میں بات کروں، کل قد کذب الرسل وحق وعید، ہر ایک قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا، پھر میرا عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا۔ آج بھی یہی ہے، ہم تو پتہ نہیں کس کونے میں پڑے کیا سوچ رہے ہیں کہ ہاں عذاب نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ مومن تو ہے نہیں، تو جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے وہ مغلوب ہے، شکست خوردہ ہے۔ ہم شکست خوردہ قوم ہے۔ کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ ہم پر عیسائیوں نے آ کے، برطانیہ سے آ کے 100 سال ہم پر راج کیا ہے؟ ابھی بھی وہ راج کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم ان کے غلام ہیں، ان کے تابع ہیں، ان کو دیکھتے ہیں دنیا کی ترقی میں۔ آپ دیکھ لیں یہ یو کے کا اور امریکہ کا ویزا اگر فری کر دیں اور یہ دونوں ملک اپنے دروازے کھول دیں تو سارے لوگ چلے جائیں گے پاکستان کے، سب کچھ بیچ باچ کے امریکہ چلے جائیں گے۔ ایسا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، عام طور پہ لوگ تو کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے ہم جاتے ہیں اور وہاں اکثر جانے گنوا دیتے ہیں، انتہائی تکلیف اور مشقت برداشت کر کے بعض لوگ جاتے ہیں۔ جب ویزا فری ہو گیا اور اگر ٹکٹ بھی فری ہو جائے، بتائیں نا، اپنے دل کا حال تو کھولیں۔ اور اگر 1000 یا 10,000 ڈالر بھی اعلان کر دے امریکہ کی حکومت کہ تم نے ہمارے رنگ میں رنگنا ہے، یہاں آ جاؤ، 1000 یا 10,000 ڈالر بھی دیں گے، ٹکٹ فری، ویزا فری، کتنے لوگ رہ جائیں گے پاکستان میں، یہ نام نہاد جو مسلمانوں میں سے؟ ہم سب آپ دیکھ لیں، میں مطلب لاکھوں لوگ چلے گئے اپنے بوڑھے باپوں کو چھوڑ کر، مرتبہ چھوڑ کے، بس وہیں پر اطلاع دے دیتے ہیں اور وہ کچھ ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ تمہارا باپ مر گیا، تو وہ بس روتے ہوئے ایک ٹیلی فون روتے ہوئے آ جاتا ہے اور اس کے بعد بس پھر اپنی زندگی چلتی رہتی ہے۔ لاکھوں لوگ چلے گئے دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ ہم دیکھیں، یہ مان لیں ہماری ترجیح دنیا ہے اور یہ کافرانہ علامت ہے، یہ علامت جو ہے یہ کافرانہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے جو یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ آپ اپنے دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنے دل کی کیفیت، کتنی لالچ ہے آپ کو، کتنی محبت ہے ظاہر سے۔ اب ظاہر میں تو مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، وہ آپ کا عہدہ ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی حیثیت ہو سکتی ہے، اپنی جو آپ کے پاس سرمایہ ہے، جو یعنی جو بھی آپ نے جمع کیا ہے یا جو آپ کے ایسٹس ہیں، وہ سارا پہ ہم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے۔ مومن کا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، مومن کی تو جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مومن تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے رسول پہ اور دین کے لیے، تبھی تو وہ صحابہ کرام بن گئے اور مرتبے پا لیے۔ دیکھ لیں، یہ دوغلی پالیسی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، جو ہم اپنے آپ کو زبانی طور پر مومن قرار دیتے ہیں یا جو بھی، یہ پالیسی تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی پسند نہیں تھی۔ مدینے میں کیا منافق نہیں تھے ہماری طرح کے؟ صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا ان کے، امتحانات میں فیل ہو جاتے تھے، ان کے دل کا جو حقیقت ہے وہ پھر سامنے آ جاتی تھی۔ جنگ احد دیکھیں امتحان ہے،
امتحان آتا ہے، اور یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اور میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا سورہ عنکبوت کے آغاز میں جو مضمون ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو ہم آزمائیں گے نہیں، کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ احسب الناس ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ آزمائش لازمی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تفصیل تو میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے میں کروں گا، آزمائش کروں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم لوگوں سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کی بھی میں نے آزمائش کی۔ پھر وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر میں نے ان لوگوں کو ظاہر کر دیا، ان کے دل کی کیفیت ظاہر ہو گئی لوگوں کے سامنے، جو لوگ اپنے دعوے میں سچے تھے اور جو جھوٹے تھے۔ تو امتحان آتا ہے، یہ مومن پر آتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں انسان کے یقین کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا یقین، کس پر یقین ہے۔ میں اللہ کے قانون کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا، دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے وہ تو ازہر من الشمس ہے، سورج کی طرح واضح ہے۔ ہمیں دنیا کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے، بات ختم۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ آپ اے نبی اس شخص سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی تیاری نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا حال بیان ہو رہا ہے، وردوا بالحیاۃ الدنیا، بس دنیا، بس اللہ کا بڑا کرم، پیسے آ رہے ہیں، خرچ چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم۔ ردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ بات نوٹ کریں، دیکھیں قرآن حق ہے اور قرآن میں حق بیان ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے، جو بھی ہمارے خیالات ہیں، جو بھی ہمارے تصورات ہیں وہ باطل ہیں۔ حق کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہماری سوچ بچار حق کے مطابق نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں ایمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم مومن تو نہیں ہو، بس کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلامی حکومت کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ آزمائشیں، یہ جو میں آیت نمبر 22 ہے، اور یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ 25 نمبر تک، اس کے بارے میں ذرا غور کیجیے۔ اس میں حقیقت ایمان بیان کی جا رہی ہے، ایمان کی ضرورت بتائی جا رہی ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس کے ہم ہیں، ماں لیا، کیا ہوا مجھے، یہ انداز تو دیکھیں نا، ماں لیا، یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہنا چاہیں، اپنے عمل سے آپ کو کہنا ہوگا، کیا ہوا مجھے کہ میں بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے جانا کہاں ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں ہماری دیکھ بھال کرنے والا،
ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ رب پر یقین کر لیں، رب پر بھروسہ کریں۔ قرآن میں ایک آیت ہے بہت اہم ہے، یہ ذرا یاد کر لیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی اللہ پر بھروسہ کر لیا، اعتماد کر لیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر قرآن میں دوسری آیت ہے بڑی پیاری۔ ہمیں تو دیکھیں قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے یعنی کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میں تو آپ سے دیکھیں، ہم تو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور ہمارا یقین صرف ظاہر پر ہے۔ یہ حالات ہمارے ہیں، یہ بستی والے ہم ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے رسول کی تعلیم سے انکار کر دیا ہے، ہم رسول کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ لیکن یہ مومن کہتا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ بھائی مجھے جس نے پیدا کیا میں تو اسی کی مانوں گا، جو میری ضروریات کا کفیل ہے میں تو اسی کی مانوں گا، جو مجھے رزق دے رہا ہے میں اس کی مانوں گا، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے صحت دیتا ہے، جو میں تکلیف میں ہوتا ہوں تو وہ میرے کام آتا ہے، اور کوئی تکلیف میں میرے کام آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بھی مجھے اس تکلیف سے بچا نہیں سکتا۔ ایک حقیقت ہے یہ۔ اگر میں ایسا کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو واضح گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں ہماری، یہ لالا اور یہ کاکا اور یہ فلانا اور یہ ڈمکانا، یہ کاروبار بچا لے گا، یہ میرے پیسے بچا لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی چیز بھی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اللہ حق ہے اور جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہے، وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ایسا سوچنے والے واضح گمراہی میں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے انی اذا لفی ضلال مبین، جو کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ مجھے دنیا یا کوئی بھی اور طاقت بچا لے گی تو وہ بالکل واضح گمراہی میں ہے۔ دیکھیں لوگوں کے پاس مال دولت پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو یعنی چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے نا۔ کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے پھر تو ایک آسرا ہوتا ہے اللہ کا۔ اور خیر میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، پھر اسباب کام نہیں آتے، ایک اللہ کو ہم پکارتے ہیں۔ لیکن انسان تو ناشکرا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت دفع کر دیتا ہے، پھر آپ اپنی پرانی روش پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بہرحال انی اذا لفی ضلال مبین، دیکھیں اس میں واضح گمراہی۔ اگر میں ایسا کروں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاروں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکا دوں، یہ ضلال مبین کو ذرا جو آیات گزر چکی ہے نا، یعنی 22 نمبر کہ اس سے آپ دیکھیں، جو اللہ کو اتخذ من دونہ آلہہ، اس پہ ذرا غور کریں نا۔ ہمارے تو اگر حقیقت آپ مجھ سے پوچھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے،
اللہ ہمارا معبود بھی نہیں ہے. ہمارا سر تو دیکھیں خواہشات نفسانی کے سامنے جھکا ہوا ہے. ہمارا مدعا تو دنیا ہے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہے. آپ اپنے دلوں میں جھانک کے تو دیکھیں. اگر آپ کی گردنوں میں طوق نہ ہو، اور طوق ہیں تو پھر آپ نہیں وہ کر سکتے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا وہی الی الاذقان فہم مقمحون. یہ سیدھے کھڑے ہیں، اب طوق ہیں، اور طوق میں نے آپ کو بتایا حب دنیا. اللہ تو بہرحال اتخذ من دونہ آلہہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور سہارا ہے، کوئی اور مشکل کشا ہے جس کو ہم پکاریں مشکل کے وقت؟ وہ تو ہماری پکار بھی نہیں سن سکتے اور کام بھی نہیں آتے. یہ ساری باتیں ہیں، دیکھیں اس پہ غور کرنا ہے. اب وہ اعلان کرتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں نے تمہارے رب پر یقین کر لیا، ایمان لے آیا، اور تم بھی ایسا ہی کرو. تم بھی میری بات فاسمعونی، تم بھی میری بات سنو، میری بات مان لو. انی آمنت میں نے، اب یہ دیکھیں، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا. کیا مطلب؟ یقین میرا یہ ہے کہ اللہ کو میں نے پکارنا ہے. دیکھیں ہمارا ایمان رب پر نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے. اس وقت عملی طور پر ہم ظاہر کو پکار رہے ہیں. رسول آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو پکارو، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رخ پھیر لو. تو پیغمبر آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. لیکن ہم تو دیکھیں ایکچول صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. جو حقیقی رب ہے ہمارا، اس کو تو ہم نے بھلا دیا ہے اپنی یاد سے. سارا بھروسہ، یہ دیکھیں میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں. ہمارا سارا بھروسہ جو ہے وہ ظاہر پر ہے. ہماری سوچ، ہماری فکر، سوچ میں دنیا، فکر میں دنیا، ہماری پریشانی دنیا کی، ہماری خوشیاں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. اس بات پہ آپ سوچیں نا. ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم تو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، دنیا کو، مٹیریل کو. اب اس میں پھر مختلف باتیں آ سکتی ہیں، یعنی آپ کرسی، عہدہ، دولت، عزت، اپنی عزت کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اپنی شہرت کے لیے، اپنی دولت کے لیے، یہ ہمارے بت ہیں. دنیا بت ہے مختصر، ظاہر، اور آپ کی میں، آپ کا نفس، یہ بڑا بت ہے، یہ بڑا دشمن ہے آپ کا. اللہ تو مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ ہے. ہم یہ قرآن کو ایسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اسی طرح سمجھیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری باتوں میں اگر کوئی فرق ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں تو اس کی کیا آپ کو یعنی وضاحت کروں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم یا ہمارا عمل اس کے مصداق ہے یا خلاف ہے. اچھا آگے، قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا. دیکھیں یہ جو آیات ہیں دو، یہ کون سی جنت ہے اور یہ کیا اس کی وضاحت ہے؟ دیکھیں میں اور تفاسیر کی
تو بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنی طرف سے اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یہ ایک جھوٹا ایمان ہے، ایک سچا ایمان ہے. جب سچا ایمان انسان قبول کر لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کے یعنی جو معراج حاصل کر لیتا ہے اپنی زندگی کی، معراج پر پہنچ جاتا ہے. تو معراج کیا ہے؟ انسان کی معراج تو رب ہے. انسان کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے. تو مومن جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا دل جو ہے اس کو پھر عرش الہی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت سے آباد ہو جاتا ہے. اب میں سارا مضمون قرآن اور حدیث کے روح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. قیلت خل الجنہ پہ میں بات کر رہا ہوں. اس کو کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ. دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. دنیا میں قلب المومن عرش الرحمن ہے، بالکل ہے. پھر حدیث قدسی ہے کہ میں نہیں سماتا آسمانوں میں اور زمینوں میں سما جاتا ہوں مومن کے دل میں. لا یسعنی فی سمائی ولا ارضی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن. میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. شاعر نے شعر کہا ہے. تو جب آپ تمنا کو ختم کر دیں گے، دیکھیں اس وقت ہماری تمنا کیا ہے؟ دنیا. لیکن جب آپ اللہ کو مدعا بنا لیتے ہیں، پیغمبر کی بات کو سن لیتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اللہ کو مدعا بنا لیتے ہیں، تو پیغمبر کے ذریعے اور نائب پیغمبر کے ذریعے اپنا سینہ تزکیہ کروا لیتے ہیں. قد افلح من تزکا. تو جب آپ تزکیہ نفس کروا لیتے ہیں کسی بھی صاحب دل سے تو آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ کامیابی تو دنیا اور آخرت کی ہے. اور خوشخبری لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی خوشخبری. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ، کہ جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے. فمن یرید اللہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ او کما قال. ایسی آیت ہے. تو دیکھیں نور الہی دل میں آ جاتا ہے اور انسان کا یہ جب وہ دل کو چمکا لے، صاف کر لے، تزکیہ کر لے، تو اس کے دل میں وہ نور ربانی آ جاتا ہے. یہ ابھی مضمون باقی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. انی آمنت بربکم فاسمعون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا
اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔